سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی، علماء اہل سنت والجماعت، برادران طریقت، برادران اہل سنت، خدام آستان عالیہ حضرت کرم والا شریف، سالانہ عرص پاک صوفی باصفا حضرت پیر طریقت پیر سید غلام حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ زیر نگرانی صاحبزادہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کلانی دی منعقدہ سالانہ عرص پاک دی تقریب سعید جنہیں میں تسی تے میں حاضر ہاں کیونکہ ختم پاک دا ٹائم ہے، شاہ صاحب دی محبت ہے، کچھ میں اپنی مصروفیات دی وجہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ پہلا اس چیز دی میں معذرت کردہ، ختم پاک دا ٹائم ہے، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کراں گا۔ قرآن پاک دی ایک آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے جن دے وچ اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سانو او پاک مذہب عطا فرمایا جنہاں نام دین اسلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو سانو رسول کریم عطا فرمائے وہ 1,24,000 رسولہ دے بھی رسول بن کے کائنات دے اندر۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حضور دی عظمتاں رفعتاں دی گلاں کیتیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور دی رضا نو اپنی رضا آکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نو اپنی اطاعت آکھیا، اللہ تعالیٰ نے حضور دی محبت نو اپنی محبت آکھیا۔ قرآن پاک سارا بھریا پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حضور دی عظمت بڑھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے رب کائنات رب ہو کے خود قسم اٹھائی، اور میں علماء نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کسی دا محتاج نہیں ہے، اسی اللہ نے محتاج ہے، اللہ کسی دا محتاج نہیں، تو رب قسم کیوں اٹھا رہے؟ وہ پھر علماء نے یہ دسیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر مومن دے اتے نبی پاک دی تعظیم و ادب جڑنا واجب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن دے دل دے اندر عظمت مصطفیٰ پا دیتی۔ اسی حضور دے غلام ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، حضور دی ادب و احترام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے مسلمانوں دے واجب فرما چھڑا۔ جہاں بندہ ادب حضور نہیں کرتا، حضور دی عظمت بیان نہیں کرتا، وہ بندہ وہ دی نماز روزہ حج زکات قبول نہیں ہوئے۔ میں صدات کیونکہ اتنے تشریف فرما نے تو میں عرض کراں گا کہ جڑی قرآن پاک دی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، ان وچ اللہ تعالیٰ نے حضور دی رضا دی گل کی، اور کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ کچھ لوگاں دا عقیدہ ہے نا، انہاں دا عقیدہ انہاں نال میں اعتراض دار دی نہیں ہے۔ سانو اللہ تعالیٰ نے ادب و احترام والا عقیدہ عطا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں جنہ نام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے یا نبی کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں دی رضا نہ رب نے کوئی فرق نہیں پہنتا۔ میں کہتا کہ اللہ نے سب تو بڑا مسلمانہ دا گھر ہے بیت اللہ شریف، بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے کملی والی دی رضا نہ بنایا، اور پھر تو کی کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے دوران جو عرض کی تھی نا اللہ نے بارگاہ میں تو زبان نہیں ہلائی، سرکار نے اپنا چہرہ مبارک اسمان پر اٹھایا، 3 باری محدثین فرماتے ہیں 3 باری حضور نے اپنا چہرہ اسمان پر کیتا، پھر تھلے پھر اسمان پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب جڑا تہاڈا چہرہ بار بار اسمان پر اٹھ رہا ہے، میں اس چہرے نو دیکھ رہا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں اودے کعبہ بناواں گا جتے یار محمد دی مرضی ہوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار
ختم نبوت کہ اسی واسطے احمد رضا خان بریلوی فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. قیامت ہوئے گی نا، قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اپنے فرشتیانوں کے کعبہ شریف اٹھا کے عرش برید لے کے آؤ. کعبے نوں جدوں جان لگا تے کعبہ فرشتیانوں کو کہے کہ کدھر دا پروگرام ہے؟ وہ کہندے اللہ دی بارگاہ وچ تینوں عرش اولاد لے کے جانا چلے قیامت نافذ ہونی ہے. وہ کہے گا کعبہ کہے گا پہلا مینوں مدینے شریف لے سبحان اللہ. سرکار دے روزے دے کعبے نوں پیش کیتا جائے گا. حضور کعبے نوں مخاطب ہو کے فرماندے کعبہ میری امت واسطے کی کیتا ہی؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ جڑے بندے تواڈے غلام جڑے نے میرا طواف کرتے رہے، میری زیارت کرتے رہے، قدیم کعبہ دے اندر نفل پڑھتے رہے، میں انہاں دی بخشش کراواں گا اللہ دی بارگاہ وچ شفاعت کراواں. میرے آقا فرمان دے بھئی جڑے نہیں آ سکے انہاں واسطے کی کیتا ہی؟ تے کعبہ کہے گا یا رسول اللہ انہاں واسطے جناب جو آؤ. کہ جناب نے سارا کچھ کرنا ہے، سارا میں تو نہیں کرنا، میں تو انہاں دی بخشش کراواں گا جنہاں کعبے دے اندر آنا ہے، کعبے دی زیارت کرنی. ناصر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کیا، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، اور قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے. جب میں کعبے میں پہنچا تو یہ کھلا راز ناصر کہ کعبے کا رخ بھی مدینے کی طرف ہے. احمد رضا خان بریلوی فرمانے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نو عظمت عطا فرمائیاں، رفت عطا فرمائیاں. بڑے بعض بندے نو وہم بن گیا اہل سنت دی ذکر حضور بڑا کرتے نے، تے میں کہاں گا حضور دا ذکر کسی دا محتاج ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے تیرے ذمہ پائی نہیں ذکر. فرمایا والا فانا لگا ذکر، اے محبوب میں تیرا ذکر تیرے واسطے رب ہو کے خود بلند فرما چکے. اور واحد میرے آقا دی ذات پاک ہے نبیان دے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء کائنات میں چاہے، لیکن جس ترتیب دینا اللہ نے تیرے نبی دے درود پڑھے ہیں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا میں رب ہو کے درود پڑھدا اور میرے سارے فرشتے درود پڑھ دے. تسی ملائکہ علماء کو سن دے، ملائکہ دی ڈیوٹی ہے جڑا دعا والا ہے وہ قیامت تک دعا کرتا رہے گا. رکوع والے نے رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے والے نے سجدے کرنے نے، لیکن جب باری آتی ہے نا کملی والے نے درود دی، اللہ نے ڈیوٹی لائی ہوئی ہر فرشتہ ڈال کے کملی والے نے درود پڑھا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ہنے جبریل میرے کو آیا ہے، اس نے میرے اللہ کا پیغام دیتا ہے، نالے سلام دیتا ہے کہ جبریل کہتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کملی والے جیڑا تیرے تے ایک بار درود پڑھے گا میں اللہ ہو کے 10 باری درود انہوں بھیجا. یہ مطلب ہے درود پاک حضور تے پڑھا جاتا ہے، رحمت تواڈے تے نال. سرکار نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جڑا ایک باری درود پڑھے 10 باری اللہ درود پڑھدا اس بندے تے، جڑا ایک باری سلام پڑھے اللہ تعالیٰ 10 باری سلام بھیجدا ہے اس بندے کو. میں عرض کراں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور دیاں شاناں نو بلندیاں عطا فرمائیاں، رفعت عطا فرمائیاں. میرے آقا دی عظمت کسی دی محتاج نہیں ہے. جڑا بندہ حضور دا ذکر کرے جس طرح درود پاک دی میں گل کیتی ہے، جڑا حضور دی عظمت بیان کرے اللہ تعالیٰ ان دی عظمتاں بلند فرماوے. جڑا چاہتا ہے کہ مینوں کائنات دے اندر رتبہ مل جائے، مینوں عزت مل جائے، تے او نبی پاک دا ذکر کرے. کیونکہ حضور کو اللہ کریم نے فرمایا محبوب تہاڈا ذکر میرا ذکر ہے. فرمایا کملی والیا میں تانوں اپنا ذکر بنا لیا. حضور نے آکھیا اللہ تعالیٰ نے کہ تسی میرا ذکر ہو. ذکر تو مراد کی ہے کہ کملی والے جدوں تیرا ذکر ہوئے گا نا نال نال تیرے رب دا بھی ذکر شروع ہو جائے. حضرت کہنے والا شریف میں عرض کراں گا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت. تو میں عرض کراں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیڑا پہلو تھوڑے سامنے بیان کراں جے حضور دا علم دیکھو نور علی نور، جے حضور دا استعداد دیکھو نور علی نور، جے میرے آقا دی عظمتاں دیکھو تے نور علی نور، جے میرے آقا دے درود دیکھو تے نور علی نور. اس سے پاکی تقریب دے وچ میں عرض کرنا چاہنا
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا دی اطاعت نو اپنی اطاعت آکھیا، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ میں سوال کیتا یا اللہ میدان عمل میں تو آیا نہیں، تو تیر تو پھڑیا نہیں، جنگ کرن تو پا کے کہہ دو سبحان اللہ، لباس تیرا کو نہیں، مکین تیرا کو نہیں، مکان تیرا کو نہیں، جڑیاں تو نہیں جاندا جبتا تو کسے نو نہیں، اپنی صفت وچ بھی کرنا ہے، اپنی ذات وچ بھی کرنا ہے، کیویں تیری اطاعت کریے، تیری سنت ہی نہیں تو میں علماء نو پوچھیا اللہ دی کیڑی سنت ہے وہ تے دس دیو۔ ایسا سمجھ لگتا ہے کہ حضور دی اطاعت دی سمجھ لگدی ہے کہ جویں دستار میرے نبی بنی تو بھی بن، جویں میرے نبی نے لباس پہنے ان لباس پہن، جویں میرے نبی نے جُتی پہنی ان جُتی پہن، جس کروڑ میرے رسول سونے تھا اس کروڑ رسول اس طرح سو، آئینہ دیکھو تو پہلے دی دعا مانگ، آئینہ دیکھو تو بعد دی دعا مانگ۔ اے تے گل سمجھ لگدی ہے کہ اللہ دی اور رسول پاک دی اطاعت تو یا اللہ تیری اطاعت کیویں کریے، میدان عمل میں تو آن تو پا کے جہاد تو کدی نہیں کیتا، میدان عمل میں کدی آیا نہیں، لباس تو پا کے، مکین تیرا کوئی نہیں، مکان تیرا کوئی نہیں۔ فرمایا جے میرے سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو میں اپنے کملی والے کا درود بھی پڑھتا ہوں اور ذکر بھی بیان کرتا ہوں۔ فرمایا دو کام اللہ دی سنت ہے، کیڑا کیڑا؟ ایک نبی پاک دے درود پڑھدا ہے اور دوسرا کملی والے دے ذکر کو بالا فان اللہ کا ذکر بلندیاں عطا فرماتا۔ تو میں عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نو عظمت عطا فرمائی، جے سرکار نے معجزات دیکھیے تے نور اللہ نور، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مینوں اللہ نے 5 چیزاں او محمد عربی نو عطا فرمائیاں جڑیاں میرے تو قبل نہ کسی نبی نو ملیاں نہ پیغمبر نو ملیاں۔ پہلی چیز کیڑی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او میرے غلاموں میں ایک دھرتی واسطے رسول بن کے نہیں آیا بلکہ میں پوری کائنات دا رسول بن کے تواڈے کول آیا۔ جڑے مولوی حضرات اعتراض کرتے رہے نا ساڈے تے حضور دے غلام ہوندے نے، ادب و احترام والے علماء نے، لیکن کچھ بندے بے رکھے ہوندے نے اور نبی پاک دی اختیارات اعتراض کرتے نے۔ انہوں نے کوئی سوال میرے والوں کرنا کہ مولوی صاحب یہ دسو حضور دی بارگاہ وچ جانور کی لین جاندے سی؟ اوتھے اونٹڑیاں نے کی عرضاں کیتیاں؟ پتھراں نے حضور دے سامنے حضور فرمانے میں اس پتھر نو بھی جاننا جڑا اعلان نبوت تو پہلا میرے تے درود و سلام پڑھدا۔ سبحان اللہ۔ یہ مولویاں نوں تسی سوال کریا کرو، سنی ہوتے بھولے بن جاندے ہو، جو گھیر کے لے جاندے نے، بعد مسجد دے اوپر اپنا بورڈ لا کے نمازاں پڑھانی شروع کر دیندے نے۔ تسی بھی کوئی حرکت کرو، اودے وچ کہو مولوی صاحب جانور حضور کول کی لین جاندے سن، شریعت تے انسان تے لاگو ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تے اونٹڑیاں نے عرضاں کیتیاں نے، حاجت روائی حضور نے کیتی۔ ایک ہرنی دا واقعہ بڑا مشہور ہے ساڈے بزرگان دین، او شیراں دے اندر بھی پڑھدے نے اور حضور دا معجزہ بڑا عظیم ہے کہ ایک شکاری نے ہرنی جڑی ہے اوندا شکار واسطے او قید کیتی سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کولوں گزر ہویا، اس نے پہچان لیا کہ نبی پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 رسولہ دے سردار تشریف لے آ رہے نے اور رحمت للعالمین میرے کولوں گزر رہے نے۔ اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کہنے لگی آقا، میرے آقا نے فرمایا ما ہاکا کی تینوں کی تکلیف ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اس شکاری نے کل دا مینوں جکڑیا ہویا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے 2 دن دے بھوکے نے، میں انہاں نوں 2 دن نہیں پلا سکی، آقا میں آپ نال وعدہ کر دیا مینوں کھولو میں واپس آ جا کے مینوں دودھ پلا دیں۔ حضور نے آزاد کر دیتا اور شکاری اٹھیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں سی، اس نے کہا میری محنت ضائع کر چلی۔ سرکار نے فرمایا میرے نال ہردی جڑی ہے نا وعدہ کر کے گئی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرے گی، واپس آئے گی۔ سرکار نے بارگاہ میں جو واپس آئی تو یہ دیکھ کے منظر مسلمان ہو گیا۔ تو میں عرض کراں گا کہ جانور کی لین جاندا سی؟ اونٹڑیاں نے عرضاں کیتیاں نے، گدھیاں نے عرضاں کیتیاں نے، درختاں نے عرضاں کیتیاں نے، کیونکہ میرے آقا کائنات پوری دے رسول بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو عظمت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اپنے دل کے اندر حضور دی ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب نے جزائے خیر عطا فرمائے۔